مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ، کوئی چیز تم اگر بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے آپ کا مدنی چینل میں مجھ سمیت آپ بھی حاضر ہیں، اور کافی ٹائم کے بعد الحمدللہ غالباً ایک آدھ مہینے کے بعد اس سلسلے میں آنا ہوا ہے۔ الحمدللہ سلسلے کا فارمیٹ حسب معمول وہی ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کے کمنٹس ہوں گے، آپ کا فیڈ بیک ہوگا، آپ کے مشورے ہوں گے، آپ کی کالز ہوں گی، اور جو آپ کی فرمائشیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دکھائی جائیں گی۔ ایس ایم ایس ہمارے اکبر حسین بھائی کے پاس ہوں گے۔ فیس بک کے جو ناظرین ہیں وہ اگر کمنٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ گزشتہ سلسلے کے اندر جو سوال کیا گیا تھا اس کا جنہوں نے درست جواب دیا ان کے نام بھی اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اس سلسلے کے آخر میں ان کے درمیان قرآن دازی بھی کی جائے گی۔ اب سمجھ لیں کہ ایک آدھ مہینے کے بعد آئے نا تو اب تھوڑا سا اب آپ کے اوپر ہے۔ اچھا، یہ آپ ٹکر پہ جو نام چل رہے ہیں ان کے اوپر ایک نمبر ہے خاص جو لکھا ہوا ہے +92336922525، یہ ہمارا کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس پر آپ اگر اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے بھی کلپس ہیں وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا لنک آپ کو فارورڈ کر دیا جائے گا، اور کل اللہ نے چاہا تو وقت مناسب پر ہم جو ہمارے گروپس ہیں ان کے اندر یہ سارے کے سارے کلپ جو ہے وہ اپنا جو چلتے ہیں وہ سینڈ کر دیتے ہیں۔ سر، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بغیر مطلب ناظرین کو بتائے چلے جاتے ہیں اور بغیر بتائے جو ہے وہ آ جاتے ہیں؟ چلو، آنا تو آپ کا مرحبا ہے، لیکن یہ بغیر بتائے کہاں چلے جاتے ہیں اور کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اب تو اس دفعہ تو ہر سوشل میڈیا نے اور مدنی چینل نے بھی بہت کچھ بتا دیا ہوگا کہ ہم کہاں تھے۔ الحمدللہ بنگلہ دیش کا سفر تھا، اور گزشتہ ایک ماہ سے اور مختلف مدنی کاموں کا، دینی کاموں کا جدول تھا، وہاں پر کچھ مشورے تھے، بیانات وغیرہ تھے، سلسلے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ اس مرتبہ جو ہمارے سفر تھا وہ بہت زیادہ اسپیشل تھا ڈیو ٹو رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کا بنگلہ دیش جدول رہا ماشاءاللہ، اور کہہ لیں کہ دن رات ایک ہو کر جو ہے نا وہ جدول ہوا، اور بڑا امیزنگ تھا۔ جب اس کی ڈاکومنٹری میں نے عرض کیا اگر بن جائے، ولاگ بن جائے، جی بالکل بنے گا انشاءاللہ، تو وہ ناظرین دیکھیں گے، وہ جو دیکھیں گے وہ تو ایک لمیٹڈ ہوگا، مگر 2012 میں عبدالحبیب بھائی گئے تھے، اکبر حسین بھائی، اور 2022 میں گئے، 10 سال کے بعد گئے۔ عوام کی پیاس، عوام کی ملاقات، عوام کا انداز، یعنی میں الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتا، ایون کہ مطلب نہیں بیان کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پہ بالکل آخری رات تھی، ہم کسی کے گھر میں جانا تھا، بالکل اچانک بنا، اور وہاں کسی طرح پتہ چل گیا کہ بس یہ آ رہے، رات کے 2:30 بج رہے تھے، اور ہم مطلب ایئرپورٹ کے قریب جا رہے تھے، مگر راستے میں وہ پڑا تو ہم نے کہا کہ چلے یہاں پر بھی ہو لیتے ہیں، تو کچھ دیر پہلے پتہ چل گیا کہ یہ آ رہے ہیں۔ یقین جانے اس وہ روڈ پر پورا جلوس کا سما تھا، اجتماع کا سما تھا، رات کے 2:30 بجے لوگ جو ہے نا وہ روڈوں پر آ گئے، اور بالکل ملاقات کریں گے۔ خیر گاڑی میں تھے، ملاقات تو نہیں ہو سکی، مگر وہ پھر جو ہوا گاڑی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ وہ نکلنا مشکل ہو گیا۔ بہت کچھ آپ سے جو ہے وہ اپنا پوچھنا ہے، اور کچھ ایک آدھ پیکیج بھی اس حوالے سے ہمارے پاس بھی ہے، تیار ہے کچھ۔ ہاں، کچھ ناظرین ہے نا وہ دیکھتے ہیں تو پھر فرمائشیں تو جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ اس سلسلے میں آ جائیں گے، لیکن اب یہ اچھا ہوگا کہ یہ چلے گا تو آپ سے بھی جو ہے وہ اپنا پوچھیں گے۔ پہلے ہمارے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق ہم جھلکیوں پر چلتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ چودھویں کا چاند ہے روئے حبیب، تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آپ کی
بات کو صحیح نہیں سمجھتے، آپ اس لیے فون نہیں کرتے؟ آپ کو نہیں پتا جس کی الٹی آنکھ پھرکتی ہے نا اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے. کہتے شادی کے موقع پر جو مرغے ذبح کرتا ہے تو وہ ایک بار تکبیر کہہ کے 5 یا 7 مرغے ذبح کرتا ہے. حج کا سفر پھرے میرے آقا نصیب ہو. عالم بنو باعمل یا الہی مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. راحت افزا عجب ہے ذکر تیرا. خا پڑھنے میں کچھ دشواری ہے ترکیوں کو تو وہ حرکہ کہتے ہیں، لیکن صحیح لفظ ہے خرقہ مبارک. فرائض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. رمضان آیا رمضان آیا مدینے چلا میں مدینے چلا. اب ایک دم مجھے احساس ہوا اور مجھ پر ایک رقت طاری ہو گئی. میں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک کو میں اوپر سے یوں دیکھوں، میری جرت، میں نے کر کیا دیا. جن کے والد زندہ ہیں یا جن کی والدہ زندہ ہے، میری درخواست ہے آپ سے، گھر جا کر سب سے پہلے ابو کا ہاتھ پکڑ کے کہیے گا ابو جزاک اللہ. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ بہت کچھ آپ کو دکھانا ہے. اللہ نے چاہا وقت نے اگر ساتھ دیا. اچھا ایک خبر جو ہے وہ دینی تھی کہ ہمارا یہ سلسلہ جیسے اس وقت چل رہا ہوتا ہے اور اتوار کو صبح 7:03 یا 4-5 منٹ پر یہ ریپیٹ ہوتا ہے، لیکن آج یہ ریپیٹ نہیں جو ہے وہ ہوگا اتوار کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی ہمارے سلسلے سے پہلے ایک پرومو بھی جو ہے وہ دیکھا ہے. ہمارے ایک قرآن پاک کی جو ہے نا یہ ہماری وہ کئی سالوں سے وہ چل رہی ہے نا تلاوت وغیرہ کا سلسلہ، تو وہ قرآن پاک کی تکمیل جو ہے وہ اپنا ہوئی ہے، تو اس پر ایک اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ عز و جل اسد بھائی جو ہے وہ ہوں گے، دیگر اور مبلغین بھی جو ہے ہوں گے قرآن پاک کے حوالے سے، تو اس وجہ سے یہ سلسلہ ریپیٹ نہیں ہو پائے گا. تو جن کا ہو سکتا ہے کہ بعضوں کا تھوڑی عدم دلچسپی ہو گیا، چلو ابھی نہیں تو صبح دیکھ لیں گے، تو بہرحال صبح نہیں یہ ریپیٹ ہوگا. تو جو بھی دیکھنا ہے وہ ابھی ہی آپ پورا کا پورا جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. آج انشاءاللہ عز و جل بہت پیارے پیارے کلام مدینہ پاک کے حوالے سے جو ہے، اور ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم کوئی 2D یا 3D کارٹون جو ہے وہ اپنا دکھاتے ہیں. تو ہم نے جو انتخاب کیا ہے ایک غلام رسول کا جو کارٹون بنا تھا، وہ اصل تو اس کے اندر شب برات کے حوالے سے بھی چیزیں تھیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ایونٹ سے متعلق تھی، تو وہ ہم نے اس کے اندر سے کاٹ دی ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے اندر ماشاءاللہ میسیجز ہیں. آئیے جو ہے وہ کارٹون دیکھتے ہیں. آیا بچوں دیکھو غلام رسول غلام رسول غلام رسول. السلام علیکم فیضان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے نعمان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ بھی اسی راستے سے ٹیوشن جاتے ہیں؟ جی بالکل، یہ شارٹ کٹ جو ہے. فیضان بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میں نے ایسی کون سی بات کر دی؟ ارے آپ کی اور میری تو الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے. یا اللہ خیر. تو کیا ہو گیا؟ آپ کو نہیں پتا جس کی الٹی آنکھ پھڑکتی ہے نا اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے. کیا برا ہوتا ہے؟ یا اللہ رحم فرما. دیکھیں نعمان بھائی،
تو اتنا پتا ہے کہ آج آپ کے اور میرے ساتھ کچھ تو برا ضرور ہوگا. آپ کو نہیں پتا جب آنکھ پھڑکے تو کیا کیا ہو سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ ارے ہم دونوں کی الٹی آنکھ پھڑک رہی ہے. آپ کو تو پتا ہی ہے جب الٹی آنکھ پھڑکے تو کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ خواہ مخواہ بدشگونی لے رہے ہیں آپ. یہ بدشگونی کیا ہے؟ بدشگونی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز، کسی شخص، کسی کام، آواز یا وقت کو اپنے حق میں برا سمجھنا. کہ جیسے کالی بلی نے میرا رستہ کاٹ لیا، میرا وقت برا چل رہا ہے، کینچی چلنے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے. یہ سب خواہ مخواہ کے وہم اور فضول چیزیں ہیں. ہمیں وہم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ غلام رسول بھائی، آپ نے تو آ کر میری ٹینشن ختم کر دی، ورنہ فیضان بھائی نے تو مجھے ڈرا دیا تھا. چلے آ جائیں، ٹیوشن کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں. اوکے بائے، اللہ حافظ، السلام علیکم. اوہ کالی بلی، اب کیا کروں؟ اندر چلتا ہوں. بیٹا کیا ہوا، ٹیوشن نہیں گئے؟ بابا میں تو جا رہا تھا لیکن کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا. اچھا، اوہو، اللہ خیر کرے. ببلو بھائی آج کیوں نہیں آئے؟ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. ایسا کرتے ہیں ہم ببلو بھائی کے گھر چلتے ہیں. کل آ جائیں گے غلام رسول بھائی، ان کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں اسد بھائی، ہمارا کوئی کلاس فیلو اگر اسکول یا ٹیوشن نہیں آئے تو ہمیں ان کی خیریت معلوم کرنی چاہیے. اسی لیے ہم آج ان کے گھر جائیں گے. ہو سکتا ہے ببلو بھائی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو. جی بالکل، چلیے شام میں ملتے ہیں اور ساتھ ہی ببلو بھائی کے گھر چلیں گے. اوہ کالی بلی، اب کیا کروں؟ یہ کیا ببلو بھائی، بندہ آگے آ کر ملتا ہے، سلام کرتا ہے. بس میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ جی بتائیے کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ اصل میں آج کالی بلی میرا راستہ کاٹ کے چلے گئی تھی یہاں سے. اچھا، تو اسی وجہ سے آپ ٹیوشن نہیں آئے؟ جی یہی وجہ تھی. ببلو بھائی اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ خواہ مخواہ کی فضول باتیں ہیں جو ہر گھر میں پتہ نہیں کہاں سے ڈال دی گئی ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں. بدشگونی لینے سے اللہ پاک اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کسی بھی کام کو کرتے ہوئے ہمیں اللہ پاک پر توکل یعنی بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے کام کو پورا کرنا چاہیے. کسی وہم اور بدشگونی میں نہیں پڑنا چاہیے. اچھا، میں ایسے ہی پریشان ہو رہا ہوں. جی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، اللہ پاک خیر فرمائے گا. جزاک اللہ، آپ نے سمجھایا. اب میں بابا کو بھی بتاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کڈس لینڈ کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گا غلام رسول کے جو یہ مدنی پھول ہیں، جو اس طرح کی پوری سیریز ہے. اور بچوں کے حوالے سے اگر آپ نے سیریز دیکھنی ہے تو کڈس لینڈ کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے. فیس بک کے ناظرین کے بھی اکبر حسین بھائی کمنٹس آ رہے ہیں، اس کو شامل کرتے ہیں. شرجیل اتاری کی آواز میں کلام سنا دے میرا دل اور میری جان مدینے والے. اسی طرح سے ایک اور میسج ہے کہ رمضان المبارک کی آمد مرحبا، انس بھائی کی آواز میں رمضان کی آمد کا کلام سنا دے. اسی طرح مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ والا کلام کی ان کی فرمائش ہے. اسی طرح ایک اور میسج آیا ہے اور میسج یہ ہے کہ یہ سلسلہ اگر ریپیٹ نہیں چلے گا تو یہ یوٹیوب پر بھی اپلوڈ نہیں ہوگا، تو اس کو یوٹیوب پر تو اپلوڈ کر دیجیے گا. اچھا، میں نے کہا کہ یہ ہمیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ ریپیٹ نہیں ہوگا تو آپ نے یوٹیوب پر بھی اپلوڈ نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ بولا تھا. اصل میں ہمارا اس سلسلے کا فارمیٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو یوٹیوب پر دیکھنے والے ہیں تقریباً ہمارا سلسلہ ختم ہونے کے 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد الحمدللہ یہ اپلوڈ ہم کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یہ اپلوڈ جو ہے وہ ہو جائے گا. میں بھی کچھ میسیجز جو ہے وہ اپنا شامل کر دیتا ہوں. ایک میسیج یہ آیا تھا کہ سپتر بھائی نے یاد خدا و مصطفیٰ 145 ای پی کے اندر انہوں نے کلام پڑھا تھا. یاد خدا و مصطفیٰ 143 ابھی تک ہوئے ہیں. اب آپ میرے کو 143 ہوئے ہیں ابھی تک، اور ان کا میسج ہے کہ 145ویں سلسلے میں یہ کلام پڑھا تھا. تو اب مجھے بتائیں کہ جو ابھی تک پروگرام ہوا ہی نہیں ہے، اس کا ایپیسوڈ آیا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ تو یقیناً لکھنے میں آپ سے مسٹیک ہوئی ہے. تو اب ہم نے
اس سے آگے پیچھے کے کچھ دیکھ لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے 41 ہو 40 ہو, تو اس میں کہیں ہمیں 70 بھائی جو ہے وہ نظر نہیں آئے, تو اب ایپیسوڈ نمبر صحیح طریقے سے آپ لکھ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو تیار کریں گے. اسی طریقے سے ایک میسج آیا ہے کہ حضرت آپ جو اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں نا, تو آپ نے جو ہے نا وہ آپ کو ایک پہلے تو آپ کی آمد پر انہیں خوشی ہوئی ہے. جن کا میسج ہے کال سینٹر پر ہمارا جو واٹس ایپ کا نمبر ہے اس پر انہوں نے میسج کیا ہے, انہوں نے ہمیں اسکرین شاٹ دیا ہے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے وقفے کے بعد آپ کیوں آئے ہیں, تو رضا بھائی اس پر آپ کو مدنی فیس دینی ہوگی. تو مدنی فیس آپ جو ہے وہ اپنا یاد کریں کیا دینی ہوگی. بہرحال بیچارے ویسے تو بنگلہ دیش میں اتنا سب کچھ دے کر آ گئے, آپ کو پتہ ہوگا, بلکہ جنہوں نے سفر کیا ہے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ تو ان کو پتہ ہوگا کہ عبدالحبیب بھائی کا جدول کتنا ٹف ہوتا ہے, اور اتنے سالوں کے بعد, اور پھر ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے غالباً 8 سے 10 دن شاید ہوں گے, 7 دن. اب آپ 7 دن میں مطلب بنگلہ دیش کی کس کس جگہ کو انہوں نے کور کیا ہوگا. تو چلیں اب بنگلہ دیش کے کا تذکرہ جو ہے وہ چل نکلا ہے, تو ہم ایک کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں. ایک دو میسیج میں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم وہ جو کلپ ہے وہ چلاتے ہیں, اور پھر رضا بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ایونٹ ہے اور اس کی تیاریاں آپ نے کیا کیا کی ہیں. ایک میسیج ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں ابھی تک آپ نے کیلنڈر نہیں بدلا, یہ کب کیلنڈر بدلے گا. تو محمد نعمان اتاری ہیں ساہیوال سے. پہلے تو میرے کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ کون سا کیلنڈر, آپ سمجھ گئے سر؟ یہی پوچھنے والا تھا آپ سے کہ کون سا کیلنڈر. اگر ہاں ہمارے گھر کا کیلنڈر تو سال بعد جو ہے وہ اپنا تبدیل ہو جاتا ہے, تو بھائی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کہ کون سے کیلنڈر کی بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک انہوں نے کہا ہے کہ مدنی چینل پر ٹائم میں سیکنڈ بھی لگا دیں, تو سیکنڈ نہ لگانے کی کچھ جو ہے وہ وجوہات ہیں. یہی کیلنڈر والے ہیں جنہوں نے سیکنڈ کا کہا. یہ ویسا تو نہیں, مدنی چینل کا کیلنڈر کی بات کر رہا ہوں. ہم ہر سال وہ نیچے ڈیزائن چینج ہوتا تھا. اچھا, اب وہ ہو گیا 2-2.5 سال کہ وہ اوپر ہمارا ڈیٹ ویٹ سب ایک جگہ پہ آ گئی ہے. ہاں وہ تو وہ اس کیلنڈر کی شاید بات کر رہے ہیں. اگر انہوں نے سیکنڈ کی بات کی وہ شاید اب نہیں اس کی تبدیلی ہوگی نا, وہ تو اب یہ شاید اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو گیا. چلیں جی اب بنگلہ دیش والے اس اجتماع کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں, پھر رضا بھائی سے انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. الحمدللہ گزشتہ دنوں رنگونیا چٹاگانگ بنگلہ دیش میں شب برات اجتماع میں دستار فضیلت کا سلسلہ ہوا, جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری, ذمہ داران اور ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی. رکن شورا اور ذمہ داران نے جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے والے 58 طلبہ کرام کی دستار بندی کی. بہت بہت مبارک, بہت بہت مبارک. اللہ آپ کو عالم با عمل بنائے, ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے. بہت بہت مبارک. میں عالم بنوں با عمل یا الہی, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری کا عالم کورس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے شرکاء سے کہنا تھا, بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں ایک عظیم و شان ہزاروں اسلامی بھائیوں کا اجتماع جاری ہے. آج یہاں 58 کے قریب اسلامی بھائیوں کی دستار فضیلت بھی ہوئی ہے. میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو عالم با عمل بنا دے. عالم کورس کمپلیٹ کرنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ خاندان میں ایک عالم دین ہونا چاہیے. ہاں, قیامت کے دن جب اور لوگ جنت میں جائیں گے نا, تو علماء کو روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنے ساتھ اور لوگوں کی شفاعت کریں, انہیں جنت میں ساتھ لے جائیں. آج لوگ اپنا نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا نام بن جائے, میرے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے, جس نام کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو اور رب کو ناراض کر رہے ہو. تمہیں پتا ہے جب آنکھیں بند ہوگی اس نام کا کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے میت کدھر ہے, جنازہ کدھر ہے, میت کو غسل کب دیا جائے گا؟ یہ نام میرے اور آپ کے دنیا سے جاتے ہی ختم ہو جائے گا. ہم میت بن جائیں گے, ہم جنازہ بن جائیں گے. آؤ توبہ کر لیتے ہیں. کمزور ہوں, پہلے بھی توبہ کی, استقامت نہیں ملی. مولا معاف کر دے, تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا مالک, بندہ تیرا ہوں, معاف کر دے. شب برات اجتماع کے اختتام پر رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے دعا بھی فرمائی. میں کیوں کہوں
مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ جی رضا بھائی سے میں یہ عرض کروں گا، عموماً گزشتہ سال بھی ان کا بنگلہ دیش جانا ہوا تھا، اور آپ وہاں یوں سمجھے کہ یہاں سے جاتے ہیں تو وہاں مہمان ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ وہاں مہمان ہوں گے، کیونکہ آپ وہاں جا کر تو خود میزبان بن گئے ہوں گے عبدالحبیب بھائی کی آمد کا جو یہ سلسلہ تھا۔ اور یہ جو اجتماع ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک تو چلے مدری خبروں میں یا جو بھی سوشل میڈیا کے یوزر ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں سب نے خبریں نہ دیکھی ہوں یا اس کے علاوہ، تو یہ کیا تھا اور اتنا بڑا اجتماع، اس کے حوالے سے بھی آپ نے مجھے آفیئر ایک جملہ کہا ہے، وہ اس کی بھی وضاحت کریں۔ ہاں اصل میں تو واقعی آپ نے صحیح کہا کہ میزبان ہی تھے، کیونکہ ذمہ داری ہے بنگلہ دیش کی، تو پھر بہت ساری چیزوں کو دیکھنا کرنا۔ عبدالحبیب بھائی کے جدول سے پہلے جہاں جہاں ان کا جانا تھا، جن شہروں میں جانا تھا، تو پہلے ایک دفعہ خود جا کر ان شہروں کا وزٹ کرنا، وہاں ملاقاتیں، مشورے، جگہوں کا وزٹ، کہاں بیان ہے، کہاں اجتماع ہے، کہاں سے اندر آئیں گے، کہاں سے باہر نکلیں گے، گاڑیاں کدھر پارک ہوں گی، انٹرنس کیا ہے، سیکیورٹی کا کیا سسٹم ہے، سارا یہ نظام پہلے سے ظاہر دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر کہیں ٹھہرنا ہے تو پھر وہ گھر دیکھنا، سارے معاملات کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک دعوت اسلامی کی شورا کے رکن ہیں تو پھر سارے سیکیورٹی کے تمام معاملات کو بھی ساتھ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا اجتماع جمعے کو تھا، شب برات کا بیسیکلی یہ اجتماع تھا، اور چٹاگانگ جو شہر ہے یہ ایک شہر کا اجتماع ہے۔ اس دفعہ وہاں اور یہاں شب برات دونوں سیم دن، جمعے کے دن سیم ہوئی، اور یہ ایک شہر کا اجتماع ہے، یہ کوئی پورے بنگلہ دیش کا اجتماع نہیں تھا، یہ جسٹ ایک شہر کا اجتماع تھا، اور الگ بنگلہ دیش بھر میں مختلف مقامات کے اجتماعات ہوئے الحمدللہ۔ تو میں ایک ہفتہ پہلے چٹاگانگ پہنچا، تو جس میدان میں ہم اجتماع کرنے گئے، مطلب کرنے کا ارادہ تھا، وہاں کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ وہ انڈر کنسٹرکشن چلا گیا، اور ہم دیکھا تو وہاں لگ نہیں رہا تھا کہ شاید یہ ہو پائے گا، نیکسٹ ویک تک ہو پائے گا، تو کھڑے کھڑے ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا وہ ہوا کہ نیکسٹ چلیں۔ تو یہ جہاں اجتماع ہوا یہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا، تھوڑا شہر سے دور تھا، سمجھ لیں آپ کہ اگر ہم کراچی شہر کی بات کریں تو یہ آپ کو تھانہ بولا خان یا مثلا نوری آباد فار ایگزامپل گھنٹہ لگے گا جانے میں شہر سے۔ تو میں نے کہا میدان بڑا کہاں ملا، ہمیں تو میدان چاہیے تھا بڑا۔ بہرحال ہاتھوں ہاتھ ہم نے وہاں سے گاڑی گھمائی، بھائی یہاں تو نہیں ہو سکتا، وہاں چلتے ہیں۔ حالانکہ اس گراؤنڈ کی پرمیشن ہو گئی، کارڈ چھپ گئے، سب کچھ ہو گیا، مگر نظر نہیں آ پا رہے حالات۔ بہرحال ہم گئے، راستے سے کال کی ذمہ داران کو کہ ہم بس پہنچ رہے ہیں آپ کی طرف نا۔ تو جب سے پہنچے تو بھائی 40-50 اسلامی بھائی میدان میں جمع ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا، یا آپ نے پہلے ہی جمع ہو گئے۔ بہرحال بیٹھے، گراؤنڈ کا وزٹ وغیرہ کیا، ترکیب بنائے، تو انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، ہم کریں گے۔ ہم نے اناؤنس نہیں تھا کہ یہاں پر بھائی صاحب آئیں گے، بس یہاں پہ اجتماع کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے تیاری کی، جسٹ ایک ہفتے کے اندر تمام تر انتظامات کرنا، سب چیزیں کرنا، گاڑیاں چلانا، جو بھی تھا الحمدللہ ان لوگوں نے کیا۔ اور نو ڈاؤٹ بہت بڑا اجتماع تھا۔ جب ہم یعنی کہ منچ پہ اوپر پہنچے اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیمرے نے وہ نہیں لیا، صحیح ہے، کیمرے نے نہیں لیا، سائیڈیں لوگ جو کھڑے ہوئے تھے وہ نہیں آ سکے، جو پیچھے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون نے بھی وہ کور نہیں کیا کور، کیونکہ وہ تھے درخت کافی ہیں نا سائیڈوں میں، پورے درختوں سے گھرا ہوا ہے، تو وہ بہت ساری پبلک رہ گئی ہے۔ جب اوپر چڑھ کے دیکھا تو مطلب آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ سراغ کدھر ہے۔ اور پھر عبدالحبیب بھائی نے مجھے جملہ کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا شب برات کا اجتماع میں نے اٹینڈ نہیں کیا، ہوئے ہوں گے مگر میں نے جو سب سے بڑا اجتماع اٹینڈ کیا کہ مجھے مطلب نو ڈاؤٹ بہت بڑا اجتماع تھا۔ یعنی یہ دیکھیں ناظرین، عبدالحبیب بھائی یعنی یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے مختلف ممالک کے اندر بھی شب برات اس سے پہلے کی جو ہے وہ گزاری ہیں، اور شاید اس سے مطلب اچھے خاصے پنجاب میں بھی شاید جو ہے وہ اپنا گزاری ہوں گے اجتماعات، لیکن یہ جملہ مطلب آپ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ وہ یعنی اکبر حسین بھائی وہ دن بہت ٹف تھا، کیونکہ دن میں روزہ بھی تھا، ٹھیک ہے، دن میں جمعے کی نماز، پھر اس کے بعد ایک جگہ پہ بیان ہے صاحب کا۔ یہ اسلامی بھائیوں نے روزے کی حالت میں یہ سارا جو ہے بالکل بالکل مطلب یہ جمعے میں بیان، جمعے کی نماز میں حاج صاحب کی ایک جگہ پہ تھا جمعے کی ترکیب، وہاں اس کے بعد بیان تھا، پھر ایک گھر میں گئے، وہاں کچھ دیر آرام کیا، پھر وہ عصر کے بعد مناجات افطار، پھر 6 نوافل، پھر عشاء تک، پھر عشاء بھی باجماعت وہیں ہم نے سب ترکیبیں کرنا۔ اس کے بعد جا کر تھوڑا سا حاج صاحب فریش ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم ایک اور جگہ پہ بیان تھا، ایک گھر میں گئے، وہاں سے پھر ایک جگہ قبرستان میں بیان تھا، وہاں سے جب یہاں پہنچے راستے میں ایسا نے کہا میری مطلب ہمت ہو نہیں پا رہی، ایسے گلا بیٹھ گیا تھا، انفیکشن ہو گیا تھا عبدالحبیب بھائی کے گلے میں نا، ایک انفیکشن ہو گیا تھا، تو بات کرنے میں دشواری تھی۔ تو جب پہنچے تو مجھے کہتے ہیں کہ راستے میں کہ یار بیان مشکل ہو جائے گا، تو
تو میں نے کہا ایسا بس آپ دعا فرما دیجیے گا, آپ دیکھ لیجیے گا اپنی آنکھوں سے. جب چڑھے تو پھر وہ دیکھا پبلک اور ہمت, کہتے ہیں یار میرا خود جو ہے نا وہ جذبہ ہو گیا کہ اتنے لوگ آ گئے یہ لوگ. تو دستار بندی بھی الحمدللہ اس سال ہوئی, تقریباً 58 اسلامی بھائیوں کی دستار بندی بھی ہوئی الحمدللہ عز و جل. یہ یعنی یوں سمجھے کہ آپ کی پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنا تھی یہ دستار بندی؟ جی پہلا بیچ تو ایک دفعہ ہو چکا ہے, لیکن آپ کی خود کی جو ہے وہ اپنا موجود میں بھی تھا اس میں الحمدللہ. کیا بات ہے جی. بنگلہ دیش مشاورت کی بھی تھے, ہند کے بھی اسلامی بھائی الحمدللہ جامعات کے جو نگران ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے. واہ بھائی واہ. چلیں جی ماشاءاللہ رضا بھائی سے کچھ گفتگو چل رہی ہے تو ہم کچھ کال شامل کرتے ہیں, ہم میسیجز بھی شامل کرتے ہیں, کچھ ایک آدھ کال شامل کرتے ہیں. حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں, ماشاءاللہ عزوجل پروگرام آپ کا مدنی چینل بہت ہی پیارا ہے. اس پروگرام میں رضا بھائی کی آمد مرحبا. رضا بھائی سے سوال عرض ہے, عبدالحبیب جب مسلم ممالک کا سفر کرتے ہیں تو وہ ملکوں والے جو ہے وہ اچھی گاڑیوں میں عبدالحبیب بھائی کو سفر کرواتے ہیں, لیکن بنگلہ دیش والوں نے تو عبدالحبیب بھائی کو بائک پر سفر کروا دیا. کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے, اور بائک پر سفر کیا کیوں عبدالحبیب بھائی نے, اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. چلے جی جو ہے وہ اپنا حسن بھائی ویسے وہ کہتے ہیں نا منہ کی بات چھین لیتے ہیں, عموماً ان کا یہ طریقہ کار ہے, کیونکہ یہ ہے مطلب ان کے ذہن میں وہی سوال آتا ہے جو ویسے عام طور پر ہوسٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. آپ کی کیمسٹری میچ کرتی ہے اس کا مطلب نہیں ہماری نہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, چونکہ میرا بیک پہ PCR میں کئی دفعہ مدنی مذاکرے اور اس کے علاوہ دلوں کی راحت وغیرہ کے اندر تو یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں. ہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض چیزیں ہم ان کی کارڈ بھی دیتے ہیں کال کے اندر, وہ ظاہری بات ہے کہ ہم لائیو اس پر گفتگو نہیں کر سکتے. ہاں وہ ہم نے وہ بائک والا تو وہ ہم نے ابھی نہیں تیار کیا, ہم نے ایک اور پکچر جو ہے وہ اپنا تیار کی ہے, مطلب جو سمجھ گئے آپ, مطلب کاروں میں لوگ سفر کرایا تھا, آپ نے ہمارے نگران کو کس پہ جو ہے وہ اپنا, اچھا یہ وہاں چلیں جی جو ہے وہ اپنا دکھائیں یہ پکچر, اور پھر رضا بھائی سے پوچھتے ہیں. رضا بھائی یہ کیا یہ سائیکل ہے, رکشہ ہے, جو ہے وہ اپنا کیا ہے, کہاں بٹھا دیا ہمارے نگران صاحب کو آپ نے؟ یہ سائیکل رکشہ ہے. یہ سائیکل رکشہ ہے. اچھا یہ دونوں کا ملا کر ہے سائیکل رکشہ. اچھا آگے سائیکل یہ جو بندہ یہ چلا رہا ہے سائیکل پہ چلاتا ہے, صحیح ہے, اس طرح کر کے پیڈل کے اوپر تھی یہ چلاتے ہیں. تو ہم ایک جگہ جانا تھا, کیا کوئی قریب ہی کہیں جانا تھا. اچھا میں نے کہا کہ تھوڑا سا بجٹ کا کوئی مسئلہ پرابلم تو نہیں تھا. بجٹ کا نہیں تھا الحمدللہ, اس مرتبہ تو بہت زبردست سفر رہا. صحیح ہے. اور گاڑیاں تو خیر ہوتے ہی جہاں جائیں, مگر ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے کہ جو سادگی عبدالحبیب بھائی میں ہے الحمدللہ. ایون کہ جو بائک کا جنہوں نے پوچھا, جی گاڑی بھی تھی بائک بھی تھی, ایک اس ٹائم میں بائک لیا ہے. ابھی بائک کا تذکرہ نہ کریں نا, میرا ارادہ ہے کہ آج یہ ہو جائے اگلے سلسلے میں ہر کوئی, مطلب ابھی آپ بائک دکھائیے گا, نہیں بائک بھی دکھائیں گے, ان کو ہیلمٹ وغیرہ پہنا ہے. اصل میں آج ساری گفتگو کر لیں گے, پھر ناظرین کے بھی آئے گا نا کہ جو ہے وہ اپنا ان کی چیزیں بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں بچا کر جو ہے وہ اپنا رکھتے ہیں. اب ہم چل رہے ہیں, ہمیں ایک میسج آیا تھا کہ نگران شورا گزشتہ دنوں جو ہے وہ اپنا مدینہ شریف میں حاضری جو ہے وہ ہوئی تھی, تو پھر امیر سنت کی بارگاہ میں واپسی پر ہوتے ہوئے آئے تھے, تو مدنی مذاکرے کا جو ہے وہ اپنا ٹائم تھا, تو امیر سنت کی خواہش پر وہ کلام پڑھا گیا تھا مدینے سے واپسی پہ کہ مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, تو وہ کلام پڑھا گیا تھا, اس کی فرمائش کی گئی تھی. آئیے وہ سنتے ہیں. مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, نہ ہم کاش
कैसा सुरूर आ रहा था, कभी रूबरू सब्ज़ गुंबद का मंज़र, कभी सामने होते मेहराब मिंबर, मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आपने ये कलाम सुना और मैं मदनी चैनल के नाजरीन को एक यूँ समझे कि हमारे लिए भी एक ऑनर की बात है और नाजरीन के लिए भी खुशी की का सबब होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन दिनों में अभी रज़ा भाई बांग्लादेश में थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इनको जो है वो अपना अमीर सुन्नत का मुरीद बनाने का जो है वो मजाज कर दिया गया है, यानी यूँ समझिए कि ये वकील अत्तार जो है वो बना दिए गए हैं। और जब ये मैसेज हम तक जो है वो पहुंचा था तो ज़ाहिर बात है सब ने अपने अपने तौर पर मुबारकबादें जो है वो दी थी, तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह दी थी। तो मैंने रज़ा भाई को कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि हमें चूँकि मैसेजेस बाज़ औक़ात आते हैं, सिलसिले में भी आते हैं कि भाई मुरीद बना दें, तो फिर हम एक वाया अरकान शूरा या दीगर और ज़िम्मेदारान से रब्ता करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब तो रज़ा भाई जो है वो हमारे सिलसिले में है, तो अब ये और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले में आया हुआ एक मैसेज या मोबाइल पे था, हमारे जो ये जो ग्रुप्स हैं उन्हीं में से किसी का था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपसे रब्ता करके जो है ना अमीर सुन्नत का मुरीद बनाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझे कि रज़ा भाई आपको अब आप बराह रास्त भी जो है वो अपना मुबारक हो। तो आप अगर चाहते हैं जो है वो अपना और कि अमीर सुन्नत का मुरीद अगर कोई नहीं है तो आप हमें जो है वो अपना मैसेज कर दें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ने चाहा तो रज़ा भाई जो है वो अपना उनको अमीर सुन्नत का मुरीद बना देंगे। और अब हम चल रहे हैं एक कलाम की तरफ, और वो अनस भाई के कलाम का तज़किरा किया गया था, और चूँकि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पॉसिबिलिटी तो ये है कि इतवार आने वाली जो है वो अपना रोज़ा हो, वो गालिबन शायद यूँ समझे कि अप्रैल की तारीख हाँ होगी। तो हम हमारा जो है गुज़िश्ता हफ्ते जो सिलसिला होगा हो सकता है रमज़ान से एक आध दिन, यानी 2 अप्रैल का सिलसिला जो होगा वो हमारा आखिरी सिलसिला होगा, रमज़ान से पहले वाला। आखिरी बोल के आपने रमज़ान से पहले वाला होगा। तो चलें अनस भाई की आवाज़ में जो है वो कलाम सुनते हैं रमज़ान के हवाले से। रमज़ान है
माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ान के हवाले से कलाम जो है वो सुना, हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी तरफ से भी जो है वो रज़ा भाई को मुबारकबाद दे दें। ये तो मैं इंशाअल्लाह दे रहा हूँ, बस ये है कि अब हमारे हक़ में भी जो है वो दुआ करें, रज़ा भाई के हक़ में भी जो है वो दुआ करें, अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के साथ जो है वो अपना अमीर सुन्नत की ग़ुलामी में हमें जो है वो इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अभी चूँकि रमज़ान के हवाले से एक कलाम आपने सुना, तो चूँकि रमज़ान का ही जो है वो अभी ऐसे जैसे ना कि ताज़ा हो रहा हुआ, तो इसी हवाले से हमें गुज़िश्ता सिलसिले में भी एक मैसेज था कि महमूद भाई का कोई ना कोई कलाम जो है वो आप अपने सिलसिले में चलाया करें। तो एक उमूमी था और एक था कि महमूद भाई ने जो कलाम रमज़ान के हवाले से पढ़ा था ये गुज़िश्ता सालों में, तो उसका कहा गया था। तो यूँ समझे कि अभी आपको अनस भाई का दिखाया, तो महमूद भाई का भी दिखाकर रमज़ान की यादें जो है वो अपना ताज़ा करते हैं। माशाअल्लाह। रमज़ान आया, 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 अल्लाह की रहमत का सामान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रोज़ा तिलावत का फैज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रोज़ा इबादत, कुरान इबादत, रोज़े की इफ्तार सहरी इबादत, रोज़ा इबादत, कुरान इबादत, रोज़े की इफ्तार सहरी इबादत, इबादत। कैसा महीना ज़ीशान आया, कैसा महीना ज़ीशान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। चलें जी, फेसबुक के भी फेसबुक अगर के नाज़रीन के भी कुछ मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं, वो शामिल करते हैं, फिर कहेंगे कि जी आप हमारे कमेंट शामिल नहीं करते। एक मैसेज तो हमारे पास ये आया है कि अब्दुल हबीब अत्तारी का जो न्यू स्टूडियो कलाम है तो शम्अ रिसालत है, ये सुना दें, 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की इनकी नीयत है। इसी तरह एक और मैसेज है कि कहते हैं कि आप लोग पुराने कलाम मदनी चैनल पर क्यों नहीं चलाते और पुराने प्रोग्राम के गुलदस्ते क्यों नहीं चलाते, ये चलने चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो हमारे प्रोग्राम में भी चीज़ें चलती हैं, चीज़ें चलती हैं, और अब फिर एक चीज़ कई दफ़ा रिपीट हो चुकी होती है, तो ज़ाहिर बात है कि प्रोग्राम भी नए हो रहे होते हैं, बयानात भी हो रहे होते हैं, उनके क्लिप्स भी बन रहे होते हैं, तो न्यू से न्यू की तरफ जो है वो अपना बाज़ होता है कि एक चीज़ जो चल जाती है वो शायद बार बार नहीं चलती। उसकी वजह ये है ना कि अब जो लोग जिन्होंने देखा हुआ है, कई दफ़ा वो देखा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि वो आए तो लोग जो है वो स्विच कर जाएं। बिल्कुल। अच्छा, हमें भी जो है वो अपना कुछ मैसेजेस आए। एक तो ये था कि माह रमज़ान में आपका मदनी चैनल आएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आएगा, और हफ्ते को ही दोपहर 2 बजे जो है वो आएगा। एक मैसेज था कि गुज़िश्ता कुछ सालों पहले शाबान के महीने में इस्तिक़बाल माह रमज़ान का एक सिलसिला होता था, बराए करम ये सिलसिला दोबारा शुरू करें। तो शायद हो सकता है कि आपके इल्म में ना हो, हाजी शाहिद साहब का एक सिलसिला इस्तिक़बाल माह रमज़ान के हवाले से जो है वो अपना शुरू है। कल ही मैंने देखा है, मगरिब के नमाज के बाद 6:30 पौने 7 बजे के दरमियान ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी मगरिब की नमाज हमारे यहाँ जो होती है उसके बाद वो चल रहा था। उसका नाम भी गालिबन इस्तिक़बाल माह रमज़ान ही जो है वो है। चले जी, एक मैसेज जो है वो अपना हमें आया था, वो ये था कि आसिफ भाई ने एक जो है वो कलाम पढ़ा था, और वो कलाम ये था कि मेरे तुम ख्वाब में। अब ये तो नहीं है ना, आप अगर बांग्लादेश से आ गए, माशाल्लाह इज्तिमा कर दिए, तो मैं आपसे ये पूछूंगा नहीं। आप भी वो पूछते हैं जो मुश्किल होते हैं, आसान वाले तो आप यूं ही निकल जाते हैं। नहीं यार, ये वाला मेरे नजदीक तो आसान है। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगह जाओ। मतलब आप तो आसान वाले नहीं पूछते ना, आप डायरेक्ट निकल। नहीं, आज अभी थोड़ा सा कुछ ख्याल किया है आपका, इसके बाद इंशाल्लाह मुश्किल भी पूछेंगे। आइए ये कलाम सुनते हैं। मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी,
قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی آقا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی ہمیں دوری رلاتا یہ مدینہ یاد آتا ہمیں دوری رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تسلی رکھ دیوانے تسلی رکھ دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی تسلی رکھ اے دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ بس ان کو بلائیں گے تمہیں ایک دل سرور مدینے میں اپنی باری بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ اپنی باری بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ حاضری اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تسلی رکھ دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی کیا بات ہے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. ایک میسیجز اور بھی ہمارے پاس ہیں. ایک تو یہ میسیج آیا ہے کہ میرا نام وقار ہے مجھے آپ کا مدنی چینل گروپ میں ایڈ کر لیجئے. تو ہم کس طرح ایڈ کرتے ہیں اسکرین پہ نمبر ہے آپ اس نمبر پہ میسیج کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے پاس ایک لنک آ جائے گا اس لنک کے ذریعے سے آپ جوائن ہو سکتے ہیں. نمبر اسکرین پر ایک جو نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے جس کے آخر میں 65 ہے وہ والا نمبر جو ہے نا وہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ نے واٹس ایپ کرنا ہے. اسی طرح ایک اور میسیج ہے کہ حاضر جواب سلسلہ کب شروع ہوگا تو کب شروع ہوگا یہ تو میرا حد ختم ہو گیا ہے اور رمضان آ گیا بالکل. اسی طرح ناموں کی دنیا جو ہے وہ اپنا ایک پروگرام تھا اس کے حوالے سے بھی پوچھا گیا تھا کہ اس میں SMS نہیں لیے جاتے اس میں تو اب کچھ بھی نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ پروگرام ہے اس کے ایپیسوڈ ہوتے ہیں. یہ کیا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب میرے ایک اور میسیج ہے کہ زندگی کا مقصد پروگرام کے اندر کالز بہت کم لی جاتی ہیں اس میں کال زیادہ لیا کریں اسلامی بھائیوں کی دل جوئی ہوگی. اب ایک سلسلے کا فارمیٹ ہے اس پر کیا کہیں گے؟ بعض کہتے ہیں SMS لیں بعض کہتے ہیں آپ SMS لیتے ہیں وہ لوگ کمنٹس نہیں لیتے تو ہر ایک ہم بھی جو ہے وہ اپنا کم جو ہے وہ لیتے ہیں. ہر ایک پروگرام کا ناظرین ایک فارمیٹ ہو جاتا ہے. ہم ہر پروگرام کو ایک ہی فارمیٹ کے انداز پر نہیں چلا سکتے. ہر ایک کی اپنی تھیم ہے کسی کے اندر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے کہیں نعت خوانی زیادہ ہوتی ہے. اب ہمارا سلسلہ ہے اس میں باتیں کم ہوتی ہیں چیزیں ہم دکھاتے ہیں زیادہ ہیں آپ کو آپ کی فرمائشیں زیادہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی فرمائشوں پر بات چلی ہے تو پھر زیادہ باتیں کریں گے. تو ایک امیر سنت کا ایک واقعہ امیر سنت نے بیان کیا تھا مدینہ شریف میں کے حوالے سے اس کا ہمیں میسیج آیا تھا کہ وہ آپ دکھائیں. بہت کچھ اس سے سیکھنے کو جو ہے وہ اپنا ملے گا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. کافی سال پہلے ایک مکان ہم نے ڈن کیا مدینہ شریف میں سودا کیا گیا کرائے پر سب ہو گیا اس کو بیانہ بھی دے دیا. اچھا اب وہ اوپر ہم پہنچے منزل پر تو کسی نے مجھے کہا کہ یہاں سے تو سبز سبز گنبد کی زیارت بھی ہوتی ہے آؤ دکھاؤں تم کو. اس نے دکھایا مجھے
اب اسلامی بھائی سامان چڑھا رہے تھے مدینہ شریف میں، ہم پہنچے ہی تھے ابھی. میں تھوڑا یوں آڑا پڑا لیٹا اور میری ایک دم سوچ شروع ہوئی. میں نے کہا یار لگتا ہے کوئی بہت بڑی بھول ہو گئی ہے. اب ایک دم مجھے احساس ہوا اور مجھ پر ایک رقت طاری ہو گئی. میں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کو میں اوپر سے یوں دیکھوں، میری جرت، میں نے کر کیا دیا، یہ کیا کر دیا میں نے. تو میں تو بھائی وہ روتا ہوا ایک دم بھاگا اور سیڑھی اترنی شروع ہوئی. تو سامان لے کر اسلامی بھائی چڑھ رہے تھے. کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ اب مجھے بولا نہیں جا رہا تھا. میں تو ایک دم جا کر میں نے گاڑی کھڑی تھی اس پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا. تو ایک اسلامی بھائی وہ سمجھدار تھے، میری سوچوں کو سمجھتے تھے. وہ کہا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار آقا کا روزہ کھڑکی سے یوں جھانک کے ہمارا مکان اوپر. فوراً سمجھ جاتے نو پرابلم. بولا اپنے یار چھوڑ دیتے ہیں، مکان میں نہیں رہتے، آپ ہمت رکھیں، ہم انشاءاللہ دوسرا. تو پھر مکان مالک سے اس نے جا کے بات کی کہ ہم کو یہ نہیں چاہیے. وہ سمجھایا ہوگا اس کو، تو اس نے بیچارے نے بیانہ بھی واپس دے دیا. پھر ہم نے جا کر وہ نیچے کا گھر لیا. پھر میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے پہنچا مسجد نبوی شریف، تو میری ایک دم ہچکیاں بن گئی کہ میں نے اب یار اتنا بڑا میں نے مسئلہ کر دیا ہے، پر چلا گیا. اب میں کیسے جاؤں گا، کہ کس منہ سے جاؤں گا؟ میں تو وہ روتا ہوا ہچکیاں لیتا ہوا پلٹا. اور بس پھر میں اس کے بعد سے کبھی سنہری جالیوں کے پاس گیا نہیں ہوں. میں باہر سے سلام عرض کرتا ہوں. یہ میری اپنے مطلب، لیکن یہ جو بھی اوپر رہتے ہیں نیچے جھانک کے دیکھتے ہیں، شرن کو اس میں کلام ہی نہیں ہے. یہ سب 100% جائز ہے. بس پھر سے میں نے نیچے کا مکان جو تھا نا، وہ جب بھی مدینہ شریف کی حاضری ہوتی تو نیچے کا مکان لیتے تھے. لیکن اب بعد میں یہ ہوا کہ میری دیکھا دیکھی، اب سب کا وہ ذوق ہونا ضروری نہیں ہے، وہ سوچ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. الیاس اوپر نہیں رہتا، اپنے بھی نیچے اوپر نہیں رہیں گے. تو اب نیچے ملتے نہیں ہے کمرے آسانی سے، یہ مسائل ہے. اور خواہ خواہ مطلب ہے کہ میری وجہ سے بیچارے آزمائشوں میں پڑے. اب لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی. اب سارا گھر حج کے لیے گیا، مدینے گیا، اب بیٹا مجھ سے محبت کرتا بولا نہیں ہم نیچے. اب سارے ماں تو بہن تو خاندان تنگ آ جائے گا کہ یار یہ کیا تو نئے نئے مسئلے کھڑے کرتا ہے. بڑے بڑے علماء اوپر رہتے ہیں اور تو یہ نیچے کی ضد کر رہا ہے. کوئی واقعی ناجائز بھی نہیں ہے، بڑے بڑے علماء رہتے ہیں. جب پتا چلا تو بعضوں کو میری مخالفت بھی کی. اس بار شاید میں نے جب یہ میرے کو احساس ہوا کہ یار اس طرح میں اوپر نہیں جاتا ہوں، تکلیف میں قوم آ گئی ہے، تو میں پھر یہ میں نے کہا مرنے سے پہلے بلکہ آخری دورانیہ ہے زندگی کا، تو میں اوپر چلا گیا. میں نے کہا یار میں اوپر چلا جاتا ہوں تاکہ یہ بات بھی مشہور ہو جائے کہ اب یہ اوپر آیا تو تھا، تاکہ میرے یہ مدنی پھول جو ہیں، یہ پیارے پیارے بچے جو اس طرح ضد کرتے ہوں، یہ چھوڑنے کے نہیں، اوپر رہنے میں بھی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، بے ادبی بھی نہیں ہے. اگر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. تو میں نے بادل ناخواستہ اپنا وہ انداز جو تھا وہ اس کو تبدیل کیا تھا اس بار. حاجی شاہی صاحب کی عیادت کے لیے آپ تشریف لائے تھے اوپر، اور آپ نے وہاں فرمایا تھا کہ میں قصدن آیا. آپ بھی تھے نا؟ جی میں تھا. ہاں ہاں، تو اس لیے میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اوپر رہنے میں، کوئی مشکل نہیں ہے. جو اگر اوپر نہیں جاتا اس کو برا بھلا کہنے میں بہت بڑی مشکل ہے. برا بھلا کہیں گے تو اس کا دل دکھے گا نا. یار میں نے تم کو کب کچھ بولا یار، تم سے تو کچھ بھی نہیں چھینا نہ، میں کو حکم شریعت بیان کر رہا ہوں، تو میرا دل نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، مدینے میں تو ہوں نا یار، میں مدینے میں تو ہوں. چلیں جی، جو ہے وہ اپنا امیر سنت کا آپ نے کلپ یقین جانے کہ الحمدللہ جو خبریں اب آ رہی ہیں کہ تمام تر چیزیں رکاوٹیں دور ہوئی ہیں، اور الحمدللہ بہت ساری چیزوں میں آسانیاں جو ہے اللہ کرے کہ حج کے معاملات میں بھی آسانی ہو. نصیب کے چل مدینہ زبا سب کو نصیب. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے.
اب ہم چل رہے ہیں حسان بھائی جو ہیں وہ اپنا کڈس مدنی چینل کے ان کا ایک کلام ہے تو جو شب معراج کے حوالے سے، لیکن ہمارے سلسلے کا فارمیٹ اور طریقہ کار یہی ہے، ہم پورے سال مختلف رنگوں میں چل رہا ہوتا ہے، ہم عربی کے چلا رہے ہوتے ہیں، رمضان میں بھی چلا رہے ہوتے ہیں، جس طرح کی فرمائش ہوتی ہے۔ تو گزشتہ سلسلے میں حسان بھائی کا کلام رہ گیا تھا، نہیں لائے تھے، تو اس پر بھی ہمیں یوٹیوب پر جو ہے وہ اپنا میسیجز آئے تھے، تو اس دفعہ ہم نے خصوصی طور پر شامل کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب حور و ملک ہر غل معبود سجاتے ہیں، سب یارا سب حور و ملک ہر غل معبود سجاتے ہیں، ایک گھوم گئے عرش اعظم پر، ایک گھوم گئے عرش اعظم پر، ایک گھوم گئے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے چاچے ہیں، مرحبا 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 ہے آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، مرحبا 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 مرحبا، قربان میں شان و عظمت پر سوئے گئے چین سے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے گئے چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں، مرحبا 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 مرحبا۔ ماشاءاللہ عز و جل، آپ نے یہ دیکھا حسان بھائی کا بھی کلام۔ اب چونکہ وقت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے تو ہمیں کچھ چیزیں تیزی سے جو ہے وہ اپنے لے کے چلنی پڑیں گی، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں رہ جائیں گی۔ ایک ہمیں میسج تھا مفتی علی اصغر صاحب کا، ایک سلسلہ ہے مولانا روم کے دیش میں جو ہے وہ، تو اس میں تبرکات وغیرہ جو ہے وہ دکھائے گئے تھے، بڑے ماشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا، تو اس حوالے سے ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ یہ والا کلپ جو ہے وہ دکھائیے گا، وہ تیار ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ تبرکات جو شریف مکہ کے بیٹے ابو نمی لے کر آئے تھے، اس میں شامل تھی نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک چادر، آپ کے دندان مبارک، آپ علیہ السلام کی نال مبارک، آپ علیہ السلام کی تلوار کی ہتھی، نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک کمان، آپ کا جھنڈا شریف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برتن، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی تلوار، اور کعبہ شریف کا پرنالہ، بعض صحابہ اکرام علیہ رضوان، خلفائے راشدین کی تلواریں، اور کعبۃ اللہ کی پرانی چابی، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام کا امامہ مبارک، اسی طریقے سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ مبارک، اور وہ مصحف شریف کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو اس دوران شہید کیا گیا، وہ مصحف شریف بھی اس دوران یہاں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی گاہے بگاہے اشیاء مقدسہ پہنچتی رہیں، اور آخری زمانے میں جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی تو ایک بہت بڑا خزانہ حرمین طیبین سے ایک تاریخی ٹرین میں، جس ٹرین کے انجن پر لکھا ہوا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس ٹرین پر تبرکات رکھ کر یہاں روانہ کیے جاتے ہیں۔ سب سے محفوظ جو جگہ تصور کی جاتی تھی وہ بادشاہوں کے محل ہوتے تھے،
تو ایک خاص کمرہ جہاں عام طور پر خزانہ رکھا جاتا تھا پہلے، اس کمرے کو خالی کروایا گیا اور وہاں پر آثار مقدسہ رکھے گئے، بڑے حفاظت سے رکھے گئے. اور یہ کوئی چھوٹا محل نہیں ہے، سینکڑوں کمروں پر مشتمل میلوں لمبا یہ محل ہے. اس محل کے اندر یہ تبرکات تشریف فرما ہوئے. یہ ان تبرکات ہی کی برکت تھی کہ سلاطین جو ہیں وہ ہمیشہ جنگ میں فاتح قرار پاتے رہے. ان تبرکات کے اندر منہ مبارک بھی ہیں، ان تبرکات کے اندر دندان مبارک بھی ہیں. اللہ اکبر، نبی اکرم علیہ السلام کے جو جزو اور بدن کا حصہ ہے اس کی عظمت کی تو کیا شان ہے. اللہ اکبر، اس سے بھی برکتیں حاصل کرتے. لیکن نبی اکرم علیہ السلام کا جبہ مبارک بھی ان تبرکات میں شامل تھا، جسے اہل ترک حرکہ مبارک کہتے تھے. لیکن خا پڑھنے میں کچھ دشواری ہے ترکیوں کو، تو وہ حرکہ کہتے ہیں، لیکن صحیح لفظ ہے خرقہ مبارک. فارسی میں خرقہ مبارک کہتے ہیں. سلطان سلیم ہی کے زمانے سے اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ ایک قاری کو وہاں بٹھا دیا گیا جو وہاں تبرکات کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے. سوائے نمازوں کے وقفے کے تلاوت موقوف نہیں ہوتی. رمضان مبارک کی جب 15 تاریخ آتی تو خرقہ مبارک کی خصوصی زیارت کروائی جاتی. کئی دن پہلے ایک کمرے کو خوشبوؤں سے دھویا جاتا، خوشبوؤں سے معطر کیا جاتا، اور اس کے بعد شیخ الاسلام آتے، آیا صوفیہ مسجد میں نماز ادا کرتے. توپ کاپی میوزیم بالکل برابر میں ہے، پیدل کا راستہ ہے، وہاں نماز ادا کرتے. عمرہ، بادشاہ سب وہاں پہنچتے، اور اس کے بعد اس وقت کے جو اولیاء، اقطاب اور نیک لوگ ہوتے ان کی مصاحبت میں یہ قافلہ آگے بڑھتا اور آگے بڑھ کر خرقہ مبارک کی زیارت کرتا. اور اس کی زیارت میں خاص اہتمام ہوتا رہا. اس کے بعد بھی عمرہ آتے رہے، سلاطین آتے رہے، بادشاہ آتے رہے، ایک خاص اہتمام کے ساتھ زیارت ہوتی رہی. خرقہ مبارک کو لوگ آ کر بوسہ بھی دیا کرتے تھے، اور اس دوران یہ حکم جاری کر دیا جاتا کہ کوئی میڈل پہن کر نہ آئے، یہ نہ ہو کہ خرقہ مبارک کو کوئی نقصان پہنچے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بوسہ دینے کی ممانعت کر دی گئی کہ خرقہ مبارک کی حفاظت کی غرض سے یہ اہتمام کیا گیا. اور آج بھی 15 رمضان مبارک کو اہل ترک خاص طور پر خرقہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. ایک میسج ہمارے پاس آیا تھا، ہڈن ورلڈ کی جو ویب سیریز ہے یہ کب مدنی چینل پر آئے گی؟ تو آپ بتائیے سرکار، یہ کب آئے گی؟ رمضان میں سنا رمضان میں جو ہے وہ اپنا آ رہی ہے، دوپہر کو 12 بجے جو ہے وہ ہے. اور اس کے دن نوٹ فرما لیں، پیر، بدھ اور جمعہ، یعنی پیر اور پھر اس کے بعد ایک دن چھوڑ کے منگل چھوڑ کے بدھ، جمعرات چھوڑ کے جمعہ کو دوپہر 12 بجے جو ہے نا یہ سیریز آئے گی. اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور یہ فرید بھائی جو ہیں وہ ہمارے جو بڑے نعت خواہ کافی ٹائم کے بعد ان کے بیٹے ماشاءاللہ بہت آ رہے ہیں، مدنی رضا. تو یہ مدنی رضا جو آپ دیکھتے ہیں یہ ان کے والد صاحب ہیں. تو دو مدنی ہیں، دو مدنی، ایک تو شبیر بھائی کے بیٹے مدنی ہیں. کافی سارے ماشاءاللہ جو یعنی ماحول میں جس کی عموماً مدنی نام، رضا نام، یہ سارے جو ہے وہ اپنا ٹھیک ہے جی، جو ہے وہ اپنا یا رب پھر اوج پر میرا نصیب ہو سوئے مدینہ جاننا. نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن الفاظ یا رب پھر اوج پر جانا نصیب ہو، نہیں وہ تو صحیح ہے، بیچ میں نصیب تو ہے، لیکن یہ آپ بیچ میں شعر کے اندر کچھ چلیں. بنگلہ دیش سے جو ہے وہ اپنا آئے ہیں، ابھی آج پہلا سلسلہ ہے تو معاف کر دیتے ہیں. آئیے سنتے ہیں وہ کلام. خدا یا دکھا دے بہار مدینہ، یا رب پھر آج پر یہ ہمارا نصیب ہو، ہمارا نصیب ہو. یا رب پھر آج پر یہ ہمارا نصیب ہو، نصیب ہو. سوئے مدینہ پھر مجھے، سوئے مدینہ پھر مجھے جانا نصیب ہو. یا رب پھر آج پر یہ ہمارا نصیب
عرب نصیب ہو صحرا نصیب ہو یا رب فراج پر یہ ہمارا نصیب ہو ہمارا نصیب ہو یا رب فراج پر یہ ہمارا نصیب ہو ہمارا نصیب ہو حج کا سفر پھرے میرے آقا نصیب ہو حج کا سفر پھرے میرے آقا نصیب ہو عرفات کا مینا کا عرفات کا مینا کا نظارہ نصیب ہو یا رب فراج پر یہ ہمارا نصیب ہو ہمارا نصیب ہو ماشاءاللہ. ایک میسج آیا ہے کہ اشفاق بھائی کا پاکستان والوں کے لیے بھی کوئی سلسلہ ہونا چاہیے یاد خدا اور مصطفیٰ کی طرح. یہ سلسلہ کس کے لیے ہے پھر؟ چلو پاکستان والوں کے لیے تو ہو رہا ہوں لیکن پاکستان میں تو ہو رہا ہے نا اتنا تو ہے. اور ویسے سیٹرڈے نائٹ ویکینڈ نائٹ آلموسٹ اگر کہیں کہ چھٹی کا دن ہوتا ہے لوگ جاگتے ہی ہیں. لیکن دیکھیں میں معذرت مگر آپ پنجاب والوں کی سپورٹ کریں گے کیونکہ آپ پنجاب کے ہیں نا. اب ہاں کراچی میں چونکہ ہم لوگ رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید 12 بجے تک 1 بجے تک جاگنا نارمل ہے. سر سردیوں کے دنوں میں ذرا آپ جا کے تو دیکھیں گاؤں دیہاتوں کے اندر ایکچولی پاکستان کے علاوہ بھی بنگلہ دیش کی بات بتاؤں چٹاگانگ اور ڈھاکہ لوگوں کا رات دیر تک جاگنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اچھا ہاں یعنی یہ صرف ہمارا کراچی اس میں مشہور نہیں ہے رات جاگنے میں. اب یہ پہلے یہ تھا کہ ڈھاکہ میں کہتے تھے کہ بھائی 10-11 بجے سو جاؤ. اب وہاں پہ 1 بجنا نارمل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو یہ پھر بھی شہروں کا شہر کی بات کر رہا ہوں شہر کا اچھا اطراف کی بات. اور ہماری تو کہتے ہیں نا کہ 70% آبادی تو دیہاتی جو ہے وہ اپنا ہے دیہات کے اندر. چلیں جی ایک کلام کی طرف چلتے ہیں. ذرے ذرے کی آغوش میں وہ تو آپ نے ابھی سن لیا تھا. آگے تو بتاؤ. آگے والا نہیں ہے بھائی چلا دو مہربانی. چلے جی مہربانی ہوگی چلا دیں.
सिलसिला इख्तिताम की तरफ है। रज़ा भाई, एक मैसेज हमें आया था, कहा था कि अकबर भाई यानी और यूसुफ भाई आप कभी मुजफ्फरगढ़ तशरीफ़ लाएं। अच्छा चले, मैं और यूसुफ भाई अभी चले और आ गए, कहाँ जाएं भाई? मैसेज कर दिया आप कभी नहीं, आप बता दीजिएगा ना, मैं मुजफ्फरगढ़ आ रहा हूँ, बता देंगे आपको कहाँ पर आना है। चलें जी, जो है वो अपना अनस भाई का और हसन भाई का कलाम हो गया, और मैं नहीं चाहता कि उबैद भाई का रह जाए, तो फिर हमें मैसेज आएगा कि उबैद भाई का अगले सिलसिले में 2 चलाइएगा, तो इसलिए मैं मदीने चला ये कलाम जो है वो सुनते हैं। मदीने चला मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, फिर करम हो गया, फिर करम हो गया, फिर करम हो गया। मैं मदीने चला फिर करम हो गया, मैं मदीने चला, मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, के गुस्सा छा गया, मैं मदीने चला, के गुस्सा छा गया, मैं मदीने चला, के गुस्सा छा गया, 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 मैं मदीने चला, झूमता 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 मैं मदीने चला, झूमता 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 मैं मदीने चला। चले जी, किड्स मदनी चैनल के नात खानों का आपने पैकेज पूरा कर दिया है, जो है वो ये 3 का तो ज़्यादातर आता ही है। अब ये है कि मेरी नीयत 5 मिनट रह गए हैं, एक कलाम अदनान शेख का जो है वो 1-2 हफ्तों से पेंडिंग है, उसको शामिल करते हैं, और उसके बाद एक मुफ्ती कासिम साहब का छोटा सा क्लिप है, अल्लाह का दोस्त बनने का तरीका। ये 2 चीज़ें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शामिल करते हैं, उसके बाद फिर कुरान अंदाज़ी। आइए अदनान भाई का कलाम सुनते हैं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, मेरा दिल तड़प रहा मेरा चल रहा है सीना कि दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना, किस्मत में
अतार पे या शाह मदीना कोई नायत अतार पे या शाह मदीना कोई नायत फी राह नए दिल आके बसा जाएगा नए दिल आके बसा जाएगा। चलें जी, जो है वो अपना अब हम एक कलाम कह रहे हैं कि हाजी मुश्ताक का वो भी पेंडिंग है, चमक तुझसे पाते हैं, तो ये वाला चलें जो है वो आज दिखा देते हैं। बकिया क्लिप्स पर इंशाल्लाह आइंदा सिलसिले में हाजी मुश्ताक का रह जाता है, कुछ ना कुछ अच्छा खासा रह जाता है, क्या करें। असल में हम अपने प्रोग्राम से ज़्यादा तैयारी करके जो है वो आते हैं। आइए हाजी मुश्ताक का कलाम सुनिए। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, हाँ सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और तू जिंदा है जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाल्लाह, सिलसिला भी अब ख़त्म की तरफ ही है। नहीं मतलब टाइम भी ऊपर हो गया। हाँ, टाइम ऊपर हो गया। तो अभी आज का सवाल भी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल नाज़रीन आपसे करेंगे और एक कुरान दाज़ी भी होगी। जितने नाम हैं ये सब ही जो नीचे आप देख रहे हैं ये चलेंगे। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारों को जो है वो अपना, मैंने सैयद यूसुफ से मालूम भी किया था, तो अगर किसी को आपका मदनी चैनल के गुज़िश्ता 2, 2.5, 3 महीने के अंदर किसी को और हत्ता के ज़हनी आजमाइश का भी अगर किसी को तोहफ़ा ना पहुंचा और उसका नाम निकला हो तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो आपसे रब्ता किया जाएगा। जी अकबर हुसैन भाई, आप करेंगे सर? आज बांग्लादेश से आप आए हैं। अच्छा, हम करेंगे। मदीना बासिल रज़ा अत्तारी, कराची, बासिल रज़ा अत्तारी कराची इनका नाम निकला है। अल्लाह ने चाहा तोहफ़ा भी इन तक पहुँचेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।